اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری تعریفیں خدا کے لیے، درود و سلام محمد والے محمد کے لیے، اللہم صلی علی محمد والے محمد وجل فرجہم۔ جی ناظرین محترم، میں آپ کی میزبان صدف آبدی پروگرام بزم نساء لے کر ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہوں اور بارگاہ الہی میں دعا گو ہوں کہ خدا جو ہے چاردہ معصومین کے صدقے میں آپ تمام دیکھنے والوں کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اور جو مومن اور مومنات بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں ان کو شفاء کاملہ نصیب ہو، اور سوائے غم حسین کے آپ کے گھر میں کوئی غم نہ آئے، آمین الہی آمین۔ اور ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان سیما عباس اور پروگرام بزم نساء میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں، اور یہی دعا گو ہوں کہ آپ جہاں جہاں سے دنیا کے جس کونے سے ہمارے ساتھ اس وقت جوائن ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سلامتی کے ساتھ رکھے، ایمان کے ساتھ رکھے، اور کوئی غم نہ ملے سوائے غم حسین کے، الہی آمین آمین۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے پروگرام بزم نساء کا بہت ہی سادہ سا فارمیٹ ہوتا ہے۔ پہلا سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے فوائد قرآن، اور پھر اس کے بعد ہم جو ہیں لے کر آتے ہیں آپ کی خدمت میں بیوٹی ٹپس اور ٹوٹکے، اور پھر آپ کی باری آتی ہے یعنی کالرز کی، جو ہم ٹاپک لے کر آتے ہیں اس پر آپ بات کرتے ہیں۔ تو آج کا ٹاپک ہمارا جو ہے وہ بھی بہت سادہ سا ہے۔ ٹاپک ہم لے کر آئے ہیں مظلوم کون ہے، مرد یا عورت۔ لاسٹ پروگرام ہم نے مظلوم عورتوں پر کیا تھا، تو ہم نے کہا کہ اسی ٹاپک کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور آپ سے بھی رائے لیتے ہیں کہ عورت مظلوم ہے یا مرد مظلوم ہے۔ تو اس پر ہم آپ سے بھی بات چیت کریں گے، اور اس پروگرام کے لیے ہمارے اسپانسر جو ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے وہ ہے ملن سویٹس اینڈ بیکرز والوں نے۔ تو جی ان کے بھی ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے سے تعاون کیا ہے۔ اور آج کا جو ہمارا کوئز پروگرام ہم نے منعقد کیا ہے، ایک سوال ہم پوچھیں گے جس کا آپ جواب دیں گے، اور قرآن اندازی کے ذریعے ایک خوش نصیب کا ہم انعام نکالیں گے۔ تو یہ ملن سویٹس والے ہمیں دے رہے ہیں 25 پاؤنڈ کا واچرز، تو آپ ضرور سوال کا جواب دیجئے گا تاکہ آپ یہ انعام جیت سکیں۔ تو جی ناظرین، اپنے پروگرام کا میں آغاز کرتی ہوں ایک نعت سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ اڑا کے بوئے حبیب خدا مدینے سے، چلی ہے جھومتی باد صبا مدینے سے، نزول رحمت حق ہے یہاں پہ شام و سحر، بہت قریب ہے گویا خدا مدینے سے۔ سبحان اللہ۔ یہ لطف زندگی عز و وقار فکر و نظر، ہوئی ہے اہل جہاں کو عطا مدینے سے۔ سبحان اللہ۔ ذلیل و خوار ہوا جس نے اس سے منہ موڑا، ذلیل و خوار ہوا جس نے اس سے منہ موڑا، ہر ایک صاحب عزت بنا مدینے سے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ کے سرما لگاؤں میں اپنی آنکھوں سے، سمجھ کے سرما لگاؤں میں اپنی آنکھوں سے، ملے حضور کی گر خاک پا مدینے سے، ملے حضور کی گر خاک پا مدینے سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے فوائد قرآن۔ تو چلتے ہیں اپنے سسٹر کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی قرآن کی سورہ آج لے کر آئی ہیں۔ جی شکریہ صدف۔ اپنے اس سیگمنٹ کو باقاعدہ طور پہ شروع کرنے سے پہلے ناظرین میں تھوڑی سی آپ کو اپڈیٹ دینا چاہتی ہوں لاسٹ پروگرام کے بارے میں، کہ جیسے صدف نے ابھی بتایا کہ پچھلے ویک ہم نے پروگرام کیا تھا وائلنس اگینسٹ وومن، یعنی عورتوں پر تشدد کے سلسلے میں۔ آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ہمیں اس کا بہت اچھا فیڈ بیک ملا، لوگوں نے بہت سراہا،
اور ہمیں کئی جو کالس آئی ہیں وہ آف ایئر آئی ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اتنے کانفیڈنٹ فیل نہیں کرتے ہیں کہ وہ آن ایئر آ کر جو ہے وہ اپنے ویوز کو جو ہے ایکسپریس کر سکیں، لیکن کافی سراہا ہو گیا ہے اور لوگوں نے یہ درخواست بھی کی ہے کہ اس طرح کے جو ٹاپکس ہیں وہ بار بار رکھے جائیں تاکہ لوگوں میں جو ہے زیادہ سے زیادہ اویئرنیس ہو. اور ساتھ ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ تعریف کی گئی ہے کالرز کی، کہ کالرز ماشاءاللہ بہت اچھے تھے اور انہوں نے بہت اچھے جو ہے وہ پوائنٹس جو ہے وہ ایکسپریس کیے. اور جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ بہت سے آپ کے جو کالس آتے ہیں اس سے بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ کافی جو ہے رہنمائی ملتی ہے، بہت سی جو ہے لوگوں کو جو ہے سے ہنٹ ملتی ہے. تو اس کے لیے بھی لوگوں نے جو ہے بہت تعریف کی ہے اور ہمیں اس کے بارے میں فیڈ بیک دیا ہے کہ جو کالرز تھے ان سے ہمیں بہت جو ہے ہدایت ملی اور بہت ہمیں جو ہے رہنمائی ملی ہے. تو اس کے لیے میں تہہ دل سے آپ سب کی مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے پچھلے پروگرام میں بھرپور حصہ لیا اور اپنی جو ہے رائے کو منظر عام پر لائے اور اس سے بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ حاصل ہوا. اور کیونکہ پچھلے ہفتے ہم نے تصویر کا ایک رخ دیکھا تھا کہ عورتیں جو ہے وہ تشدد کا شکار ہوتی ہے، لیکن آج کا جو ہمیں یہ ٹاپک رکھا ہے، آج ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں تصویر کا دوسرا رخ. کیونکہ جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں ہم سانس لے رہے ہیں، بعض اوقات کچھ خواتین جنہیں بہت زیادہ اویئرنیس ہوتی ہے رائٹس کے بارے میں، کیا کبھی اس کا کہیں استحصال تو نہیں ہو رہا؟ کیا وہ اپنے رائٹس کو جو ہے وہ مس یوز تو نہیں کر رہی ہیں؟ تو کیا اس پس منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پر مرد جو ہے وہ تو مظلوم نہیں ہے؟ تو آج ہم تصویر کے دونوں رخ جو ہے وہ اس پہ ہم بات کریں گے. اور ہمارے جب یہ پہلا سیگمنٹ ختم ہو جائے گا اور جب ہم اپنے کالز کھولیں گے تو ہم آپ سے امید رکھیں گے کہ آپ اس پہ جس طرح پچھلی دفعہ بھرپور طریقے سے آپ نے اس میں حصہ لیا تھا اس دفعہ بھی لیں گے، اور تصویر کے دونوں رخ کو ہم سامنے رکھ کے اس پہ بات کریں گے کہ مظلوم کون ہے، مرد یا عورت. کیونکہ ہم اگر بالخصوص یہاں کی سوسائٹی کے لحاظ سے بات کریں تو ہمیں بہت سارے ایسے واقعات نظر آتے ہیں کہ جہاں پر ایک صنف نازک ہمیں صنف قوی پہ جو ہے تشدد کرتی ہوئی نظر آتی ہے. تو ان تمام چیزوں کو جو ہے ہم بہت سینسیٹیو ایشو ہے ہم جانتے ہیں، لیکن اگر ہم لوگ اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے، کھل کے سامنے نہیں لائیں گے تو اس چیز کو جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ تاریکی میں رکھا جائے گا. اس لیے ہم چاہیں گے کہ آپ لوگ اس میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں اور اپنے ویوز جو ہیں وہ منظر عام پہ لائیں. اب اس کے ساتھ میں اپنے فوائد قرآن کے سیگمنٹ کی طرف بڑھتی ہوں. آج اس پروگرام میں بالخصوص ایک ایسی سورہ کو لے کر آئی ہوں جسے دوسرے معنی میں کہا جائے کہ یہ قرآن کا پورا خلاصہ ہے. یعنی اگر قرآن آپ دیکھیں تو ہدایت کا سرچشمہ ہے اور ساتھ ساتھ وہ کامیابی کا راستہ بتاتا ہے. اور آج جو یہ سورہ میں لے کر آئی ہوں اس میں کامیابی کا راستہ بتایا گیا ہے. یہ ہے سورہ شمس جو مکی سورہ ہے اور اس کا نزول جو ہے ہجرت سے پہلے ہوا تھا. ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر جو ہے وہ 91 ہے اور نزول کی ترتیب کے اعتبار سے یہ نمبر 23 سورہ ہے. اس میں جو ہے 15 آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ یہ سورہ مبارکہ ہے جس میں کامیابی کیسے حاصل ہوتی ہے اس کا مفہوم بیان کیا گیا ہے اور پورے قرآن کا خلاصہ اس سورہ میں موجود ہے. تو پورا یعنی قرآن سمٹ کر اس سورہ مبارکہ میں مفہوم کے اعتبار سے موجود ہے کہ کامیابی کس طریقے سے حاصل کی جائے. کیونکہ ہر ایک دنیا میں جب آتا ہے اگر اس کا تعلق دین سے ہے تو وہ یہی کوشش کرتا ہے کہ اسی طرح کامیابی حاصل کرے، جنت کا حقدار بنے، خدا کے غضب سے جو ہے وہ بچے. اور یہ سورہ مبارکہ آپ کو یہ سمجھاتی ہے، اس کے مفہوم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کامیابی کو آپ کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں. اس کی فضیلت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جو شخص اس سورہ مبارکہ کو پورے یقین، پورے تدبر، پورے گہرائی کے ساتھ تلاوت کرے گا اس کو اس قدر اجر عظیم حاصل ہوگا گویا اس نے زمین میں جتنے بھی خزانے موجود ہیں، جتنے بھی یہاں پر دولت موجود ہے ان سب کو حاصل کرنے کے بعد خدا کی راہ میں صدقہ کر دیا. یعنی اس قدر اس کا جو ہے وہ ثواب ہے. اور اس سورہ کی صرف ایک بار اگر آپ تلاوت پورے تدبر، پورے قلب کی گہرائی کے ساتھ کریں تو اس کا یہ آپ کو جو ہے وہ صلہ اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے.
اس کے علاوہ اس سورہ کو اگر پورے آپ یقین کے ساتھ تلاوت کریں تو اس سے بیماری میں جو ہے وہ شفا بھی حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر بیماری کا علاج جو ہے اس سورہ کی تلاوت میں موجود ہے، مگر وہی شرط ہے کہ پورے تدبر کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اور اس دل کے گہرائیوں کے ساتھ اس کو پڑھیں کہ اس سے جو ہے آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی عجیب انداز میں اپنی شان، اپنی قدرت، اپنے ربوبیت کو دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے، بے شک، کیونکہ یہ وہ سورہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ وہ عظیم و شان ہستی، وہ قادر مطلق، اس نے 7 قسمیں کھائی ہیں اپنی قدرت کو، اپنی فضیلت کو، اپنی ربوبیت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اس کی سورہ کی تلاوت اور آیتیں اس طرح سے شروع ہوتی ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی جب وہ پوری طرح طلوع ہو جائے، یعنی پہلی قسم اللہ تعالیٰ سورج کی کھا رہا ہے کہ سورج جب وہ اپنی پوری آب و تاب پر ہوتا ہے، پورے عروج پر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت میں کہ پھر بیان کیا کہ قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے بلا فاصلہ آ جائے، اور پھر قسم ہے دن کی جب وہ مکمل طور پر روشن ہو جائے۔ بے شک۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم ہے رات کی جب وہ مکمل طور سے چھا جائے اور اندھیرے میں بدل جائے، اور قسم ہے آسمان کی ہم نے اسے کتنا اچھا بنایا۔ اس کے بعد اگلی قسم ہے کہ قسم ہے زمین کی ہم نے اسے کس طرح سے پھیلا دیا اور پھر فضا میں لڑکا دیا، اور قسم ہے آخر میں قسم ہے نفس کی کہ ہم نے اس نفس کو کتنا بہترین بنایا، ہم نے اس کو برائیوں سے بچنے کی صلاحیت دی اور تقویٰ کی صلاحیت بھی دی، اور کامیاب ہو گیا وہ شخص کہ جس نے نفس کو پاکیزہ بنایا، اور ناکام ہوا وہ کہ جس نے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر دیا۔ بے شک۔ تو اس کے بعد آخر کی جو 5 آیتیں ہیں اس سورے میں، اس میں حضرت صالح کی اونٹنی یا نبی کے جو وہ معجزہ ہوا تھا اس کا تذکرہ ہے کہ قوم سمود نے نبی حضرت صالح کو جو ہے وہ جھٹلایا تھا، ان کی نافرمانی کی تھی، اور اس اونٹنی کی کونچیں جو ہے وہ کاٹ کر اس کو ذبح کر دیا تھا، اور جب کہ حضرت صالح نے منع کیا تھا کہ ان کی جو اونٹنی کو ہو جو ہے وہ مت چھیڑے، اور نہ ہی اس کی باری جو پانی پینے کی ہے اس باری پہ جو ہے اس کو پانی پینے سے منع کیا جائے۔ لیکن جس دن، کیونکہ اصول یہ تھا کہ جس دن حضرت صالح کی اونٹنی جو تھی وہ پانی پیتی تھی، اس دن عام لوگوں کو جو تھا وہ اس چیز کی ممانعت تھی کہ وہ پانی کو جو ہے وہ استعمال کریں، وہ دن خالی جو تھے وہ اونٹنی کے لیے جو تھا وہ مقرر کیا گیا تھا، اور یہ واضح الفاظوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تھا، اور اس حکم کو حضرت صالح نے جو ہے اپنے لوگوں کے پاس سامنے جو ہے یہ واضح کیا تھا۔ لیکن جب نافرمانی کی گئی، نبی کے حکم کو ٹالا، اللہ کے فرمان کو ٹالا، تو پھر عذاب آیا، اور پھر پوری بستی جو ہے وہ قوم سمود کی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی، اور پوری جو بستی تھی وہ ایک چٹیل میدان کی طرح سے بن گئی تھی۔ تو یہ تھی خدا کی نافرمانی اور سرکشی کا نتیجہ۔ تو اس سورہ کی شروع کی جو آیتیں ہیں وہ خدا کی ربوبیت کو بڑے ہی شان سے جو ہے وہ واضح کر رہی ہیں، یعنی قسم کھائی جا رہی ہے سورج کی اس وقت جب سورج اپنے پورے کمال پر ہوتا ہے، وہ وقت یعنی سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے، اور سایہ اس وقت ادھر سے ادھر نہیں موو ہوتا، اور پھر قسم اس چاند کی کہ جو سورج کے پیچھے بلا فاصلہ آ جائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ سورج ڈوب جائے اور چاند نہ ہو۔ اگر روزمرہ کی تاریخوں میں ہم چاند کی تاریخوں کو دیکھیں اور چاند کو دیکھیں اور مشاہدہ کریں تو ہمیں پہلی تاریخ سے لے کے 10 تاریخ کا جو چاند نکلتا ہے وہ سورج کے ڈوبنے کے بعد دیر کے بعد، اور اسی طرح آخر کی 20 کی جو 30 تاریخوں تک کا چاند ہے وہ سورج ڈوبنے کے بہت دیر کے بعد نکلتا ہے، یعنی 11، 12، 13 اور 14 یہ 4 تاریخیں ہیں جب چاند جو ہے کمال پر ہوتا ہے، کیونکہ یہ سورج جو ہے وہ مکے میں نازل ہوا، اور مکہ کے لوگ جو ہے وہ مشرک تھے جو بتوں کو بھی پوجتے تھے، اس کے علاوہ سورج، چاند، زمین، آسمان، ستاروں کے بھی پجاری تھے۔
تو بالخصوص پروردگار عالم نے ان تمام مشرکوں کو اور جو مظاہر فطرت کو پوجا کرتے تھے، یعنی سورج چاند کو جو پوجا کرتے تھے، ان کو اس سورے کے ذریعے سے متوجہ کیا اور کہا کہ اگر اس میں تم جو استحکام، ان تمام چیزوں میں جو ربط اور یہ جو دیکھ رہے ہو کہ یہ منظم طریقے سے چل رہی ہیں، تو اور اگر نظام کائنات پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو ایک لمحے کے لیے بھی کسی چیز میں فرق نہیں آتا ہے. تو اس بات کو یاد رکھو کہ سورج کا کمال، چاند کا کمال، زمین کا کمال، آسمان کا کمال، ان کا روٹین میں رہنا، ایک لمحے کا فرق نہ کرنا، یہ واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ خدا یہ نہیں ہے، کوئی اور باکمال ہے کہ جس نے یہ سارے کمال خلق کیے ہیں. اگر تم نے سورج کو دیکھ لیا، چاند کو دیکھ لیا، زمین پر نگاہ کی، اور نگاہ جو ہے وہ تدبر کی ہے، آسمان پہ غور و فکر سے کام کیا، روز و شب کے آنے جانے پر نگاہ ڈالی، تو پھر خدا سمجھ میں آ جائے گا کہ ایسا صاحب کمال خدا کہ جس کے بنائے ہوئے تمام مخلوقات اپنے کمال کے پورے عروج پر ہیں، ایسا صاحب کمال خدا کہ جو بہت بے نظیر ہے. تو اگر آپ سوچیں کہ جب اس کی بنائی ہوئی چیزیں جو ہیں اس میں کہیں پر آپ کو کوئی بھی بے ربطگی، کوئی غیر متوازن چیزیں، کسی قسم کا کوئی فرق نظر نہیں آ رہا، تو وہ خالق کتنا عظیم ہوگا. سوچیں، غور کریں اور پھر اس کی ربوبیت کی، اس کی شان کی، اس کی قدرت کا اقرار کریں. بے شک. اور اسی خالق نے پھر آگے گواہی دی ہے کہ قسم ہے نفس کی کہ ہم نے اسے کتنا بہترین بنایا اور کتنا متوازن بنایا. یعنی متوازن اس طرح سے کہ اگر تقویٰ ایک طرف رکھا ہے تو ایک طرف فسق و فجور یعنی گناہ کی بھی جو ایک طرف راستہ کھلا ہوا ہے. اب کامیابی کیا ہے؟ جس نے نفس کا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور ہلاک ہو گیا وہ شخص جو اپنے نفس کو گناہوں میں ڈال دے گا. اسی لیے حضرت صالح کی جو ہے قوم کی جو ہے مثال اس سورے میں بالخصوص پیش کی گئی کہ دیکھو جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، نبی کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوتا ہے. یعنی ہر انسان کے باطن میں ایک شیطان بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں ہدایت کے لیے ایک رہنما بھی موجود ہے. ایک نفس امارہ ہے جو برائی کی طرف انسان کو ترغیب دلاتا ہے، اور دوسرا نفس لوامہ ہے جو برائی کو ٹوک دیتا ہے، روک دیتا ہے. یعنی جب انسان کوئی ارادہ کرے کسی برائی کے لیے، کسی گناہ کے لیے، تو یہ انسان کو جو ہے وہ ملامت کرتا ہے، جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں اپنا ضمیر بھی کہتے ہیں. قرآن مجید میں نفس انسانی کے جو ہے وہ 3 کردار جو ہے وہ بتائے گئے ہیں. یعنی کہ نفس امارہ جو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، گناہ کی ترغیب دیتا ہے، وسوسہ دل میں ڈالتا ہے، اور نفس لوامہ جو گناہ کے کرنے پر آپ کو ملامت کرتا ہے، روک دیتا ہے گناہ کرنے سے. اور نفس مطمئنہ یعنی وہ کہ جو مطمئن ہیں، جن کے پاس مکمل اطمینان ہے. اور جب ہی ہم ڈھونڈیں تو ہمیں کچھ لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں بڑے دعوے کے ساتھ کہ ہم اے اللہ تیری عبادت نہ تو جنت کے لالچ میں کرتے ہیں اور نہ جہنم کے خوف سے، سبحان بلکہ ہم تیری عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ تو لائق سجدہ ہے، تو لائق عبادت ہے. اور اگر ڈھونڈیں ایسے نفس مطمئنہ کو تو ہمیں قرآن کی آیتوں کی دلیل میں سورہ فجر کی آیت نمبر 28 پکار کے کہتی ہوئی نظر آئے گی کہ اے نفس مطمئنہ واپس آ جا اپنے اللہ کے پاس اس کیفیت میں کہ اللہ بھی تجھ سے راضی ہو اور تو بھی اللہ سے راضی ہو. بے شک. اور یہی ہے وہ نفس مطمئنہ جس کے لیے اس باکمال خالق نے اس تمام کائنات کی سورج، چاند، زمین، سمندر، غرض ہر اپنے کمال کو جو ہے ان کی محبت میں تخلیق کی. سبحان. اگر یہ نہ ہوتے تو زمین نہ ہوتی، اور یہ نہ آسمان، نہ چاند، نہ ستارے، نہ یہ کائنات. خدا کو اگر پہچانا گیا ہے تو صرف اور صرف ان کی بدولت، ان کے توسط سے. اور آخر میں بس ہم یہی دعا گو ہیں کہ خدا ہم سب کو قرآن فہمی کی جو ہے وہ تعلیم عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو منور کرے اس کے تمام آیتوں سے، اس کے لفظ سے، اور اہل بیت اطہار کی تعلیمات پہ بھی ہمیں عمل پیرا ہونے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں
جو ہے امام زمانہ کا حامی و ناصر بنائیں، اور انتظار فرج میں جو ہمیں وہ ایسی کوالٹیز پیدا کریں کہ جو امام چاہتے ہیں ہم میں کہ وہ پیدا ہوں، اور ہمیں جو ہے اس انتظار میں جو ہے ایسا با کردار اور ایسا باعظمت بنا دے کہ جیسا امام چاہتے ہیں. الہی آمین، الہی آمین. بالکل. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم نساء، اور ابھی ہماری سسٹر بہت ہی بہترین تفسیر سے ہمیں آگاہ کر رہی تھی، بہت ہی آسان لفظوں میں انہوں نے ہمیں سمجھا دیا. تو ناظرین، اس وقت ہم ایک مختصر سے بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو آپ دیکھتے رہیے بزم نساء. تو ملتے ہیں بریک کے بعد.